ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جازي كل صانع ورايش كل قانع وراحم كل ضارع ومنزل المنافع والكتاب الجامع بالنور الساطع، وهو للدعوات سامع وللكربات دافع وللدرجات رافع وللجبابرة قامع، فلا إله غيره ولا شيء يعدله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللطيف الخبير، وهو على كل شيء قدير. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على السيد الأنام الذي سمي في السماء أحمد وفي الأرض أبي القاسم محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين. أما بعد، فقد قال محمد بن علي التقي الجواد: المؤمن يحتاج إلى ثلاث: التوفيق من الله، وواعظ من نفسه، وقبول ممن ينصحه. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. اس طرح کی صلوات میں میں صرف 15 منٹ کی مجلس پڑھوں گا. کچھ لوگ جلال پور سے پھر آئے ہیں سننے کے لیے. پچھلے 4 دن سے ان کو سنا رہا ہوں، لیکن ان کا ظاہر سی بات ہے ذکر حسین سے طبیعت بھرتی کہاں ہے. بھرنی ہوتی تو بہت پہلے بھر چکی ہوتی. ہم پیدا ہی ہوئے ہیں ذکر حسین کے لیے. یہ شرف ہے ہمارا جو خدا نے ہمیں عطا کیا ہے. ہر ایک آنکھ کو کیسے نصیب ہوں آنسو، چنی گئی ہے یہ دولت کسی کسی کے لیے. یہ خوبی تقدیر کی بنیاد پر نصیب ہوتا ہے. بہرحال گرمی آپ کو بھی لگ رہی ہے، گرمی مجھے بھی لگ رہی ہے، لیکن جن کے دل میں ولایت کی گرمی ہوتی ہے ان کے لیے سورج کی گرمی بہت ٹھنڈی ہوتی ہے. لہذا آپ حضرات تھوڑی دیر متوجہ رہیے گا. انشاءاللہ چند معروضات آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے. روزے ولادت ہے، 10 رجب ہے، اور ہم تو بہرحال معصومین کے حوالے سے ایصال ثواب کرتے ہوں. ان کی ولادت کا دن بھی ایصال ثواب کے لیے بہترین دن ہے، ان کی شہادت کا دن بھی ایصال ثواب کا بہترین دن ہے. چونکہ ہمیں جو عزت ملی ہے وہ نسبت کی بنیاد پر ملی ہے. عزتیں ملتی ہی نسبت کی بنیاد پر ہیں. آپ اس عمامے کی عزت کرتے ہیں. ہمارے ہاں ایک قوم ہے جو 9 میٹر کا لگاتی ہے، لیکن کپڑے کی عزت نہیں ہوتی ہے. اس کی نسبت چونکہ رسول سے ہے، لہٰذا اس نسبت کی عزت ہوتی ہے. آپ ہمارے گھر پہ آ جائیے، میں آپ کو کرسی پیش کروں گا. آپ رومال نکال کے پہلے کرسی جھاڑیے گا، پھر بیٹھیے گا. وہی کرسی ہے. کسی نے
منبر کی جگہ رکھ دیا، بیٹھنے والا پہلے چومتا ہے پھر اس کے بعد بیٹھتا ہے۔ جب تک آپ کے گھر میں تھی پلاسٹک کی کرسی تھی، یہاں آ گئی تو منبر حسین کا مرتبہ پا گئی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایصال ثواب کی مجلس ہے۔ اکثر مجالس میں عرض کرتا ہوں کہ ایصال ثواب میں دو لفظیں ہیں، ایک ایصال ہے اور ایک ثواب ہے۔ ثواب کے مفہوم سے ہم اور آپ خوب آشنا ہیں کہ ثواب کہتے کسے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ کئی مرتبہ اس ثواب کو ہم دکھا نہیں پاتے ہیں کہ وہ ثواب کیا کمایا ہے ہم نے۔ میں نے جلال پور میں ایک جملہ کہا تھا کہ جب گھر سے مجلس سے کوئی واپس جاتا ہے تو گھر والے پوچھتے ہیں کہاں گئے تھے، تو وہ کہتا مجلس میں۔ تو پھر گھر والے پوچھتے ہیں کیا لائے، تو وہ جیب سے شیرمال نکال کے دے دیتا ہے۔ تو اگر گھر والے تھوڑا سا اور زیرک ہوئے تو وہ کہتے نہیں، اسی مراد یہ نہیں ہے، اس کے علاوہ کیا لائے، تو وہ کہتا ثواب لائے ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں۔ لیکن اب آپ اس سے کہیے کہ ثواب دکھاؤ تو وہ ثواب دکھا نہیں سکتا ہے۔ مجھے تعجب اس بات پر ہوتا ہے کہ دینے والے نے دیا بھی ہے، لینے والے نے لیا بھی ہے، تو یہ ویزیبل کیوں نہیں ہے، دکھائی کیوں نہیں دے رہا ہے؟ دکھائی تو دینا چاہیے نا۔ جب بھی میں کچھ ارن کروں گا، میں کچھ کمائی کروں گا تو اس کا مجھے احساس ہونا چاہیے۔ انسان کی جیب میں ذرا سا 4 پیسے آ جاتے ہیں تو اس کی چال بدل جاتی ہے، ثواب آ جاتا ہے، تو کردار کیوں نہیں بدلتا؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ثواب آنے کا مطلب ہے کہ پھر چال بدل جائے گی، نظریں بدل جائیں گی، کردار بدل جائے گا۔ اگر ثواب آیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کردار میں تبدیلی آ رہی ہے، یا یوں کہہ لیا جائے اگر کردار میں تبدیلی آ رہی ہے، کردار ارتقاء کا سفر طے کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجلسوں سے ثواب مل رہا ہے۔ ثواب کوئی انویزیبل شے نہیں ہے کہ جو دکھائی ہی نہ دے۔ ثواب دکھائی دیتا ہے، انسان کی گفتار میں دکھائی دیتا ہے، اس کی سماعت میں دکھائی دیتا ہے، اس کی بصارت میں دکھائی دیتا ہے، اس کے کردار میں دکھائی دیتا ہے۔ بس جو جتنا حاصل کرتا ہے اتنا ہی دکھائی دیتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ایک مرتبہ اور اس سے بلند آواز سے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ توجہ فرما رہے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ دو لفظیں ہیں، ایک کا تعلق ثواب سے ہے اور دوسرے کے معنی ایصال یعنی بھیجنا۔ ایصال میں دو طرف ہوتے ہیں، ایک وہ جو بھیج رہا ہے، ایک وہ جس کو بھیج رہا ہے۔ بھیجے گا وہی جو کمائے گا، جو کما نہیں سکتا وہ بھیج نہیں سکتا۔ تو آپ بھیجنے بعد میں آئے ہیں، کمانے پہلے آئے ہیں۔ جو کمائے گا، ہر انسان کو اپنی کمائی کا اندازہ ہوتا ہے، یہ اور بات کہ وہ چھپائے کہ کتنا کما رہا ہے، لیکن اسے اپنی کمائی کا اندازہ تو بہرحال ہوتا ہے۔ تو جو کمائے گا وہی بھیجے گا، جتنا کمائے گا اتنا ہی بھیجے گا۔ اس علاقے سے اکثر لوگ باہر رہتے ہیں، بھیجتے ہیں نا، سارا تھوڑی بھیج دیتے ہیں۔ بس مادیات کے ٹرانسفر کرنے میں اور معنویات کے ٹرانسفر کرنے میں بنیادی فرق یہ ہے کہ مادیات آپ ٹرانسفر کرتے ہیں تو آپ کے پاس کم ہو جاتا ہے، لیکن جب معنویات آپ ٹرانسفر کرتے ہیں تو ملٹیپل کر کے ٹرانسفر کرتے ہیں۔ آپ کے پاس بھی اتنا ہی رہتا ہے، اس کے پاس بھی اتنا ہی جاتا ہے۔ یہ ایک بنیادی فرق ہے۔ لیکن سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ آپ کو کمانا پڑے گا، اس کے بعد آپ کو بھیجنا پڑے گا۔ لیکن بڑا خوبصورت رخ اس کا یہ ہے کہ جب بھی آپ کہیں بھیجیں گے تو آپ کوریئر بھیجتے ہیں، خط بھیجتے ہیں، پارسل بھیجتے ہیں، اس پہ 2 ایڈریسز لکھے ہوتے ہیں، ایک ٹو کا اور ایک
فرام کا. مجھے کوئی بتا سکتا ہے یہ فرام کا ایڈریس کیوں ہوتا ہے؟ کہ اگر اسے نہ مل سکا تو واپس آ جائے، برباد نہ ہو. توجہ فرمائیے گا. اگر اسے نہ مل سکا تو کم سے کم جہاں سے گیا ہے وہاں واپس آ سکے. توجہ فرمائیے گا. ایک بھیجنے والا ہوتا ہے، ایک وہ ہوتا ہے جس کو بھیجا جاتا ہے. لیکن آپ پوری تاریخ انسانیت اٹھا کر دیکھ لیں، کوئی بھی عقل و شعور رکھنے والا فرد ایسا نہیں ہوگا کہ کسی ایسے پتے پر بھیجے جس گھر میں تالا لگا ہو، جہاں کوئی لینے والا نہ ہو. کھنڈروں میں نہیں بھیجا جاتا، آبادیوں میں بھیجا جاتا ہے. مردوں میں نہیں بھیجا جاتا، زندگیوں میں بھیجا جاتا ہے. جیسے بھیجنے والے کے پاس بھیجنے کی صلاحیت ہونی چاہیے، ویسے ہی ریسیو کرنے والے کے پاس ریسیو کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے. بنیادی بات یہ ہے کہ مردہ کبھی لینے کی صلاحیت نہیں رکھتا. زندگی کی شرط دونوں طرف ہے، بھیجنے والا بھی زندہ ہو، لینے والا بھی زندہ ہو. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. زندگی دونوں طرف شرط ہے. اب آپ کو دیکھنا ہے کہ کہاں ایصال ثواب ہے اور کہاں ایصال ثواب کا کانسیپٹ نہیں ہے. جہاں زندگیاں پائی جاتی ہیں وہیں ایصال ثواب ہوتا ہے، جہاں موت آ جاتی ہے وہاں ایصال ثواب نہیں پایا جاتا. مل جل کے ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. مناسبت ہے، بہت عظیم مناسبت ہے، اور اس عظیم مناسبت کی بنیاد پر میں نے اسی امام حمام کی ایک حدیث، مختصر سی حدیث، اسے سرنامہ سخن اور مطلع سخن کے طور پر پیش کیا. ارشاد ہوتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ مومن 3 چیزوں کا محتاج ہوتا ہے. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جس امام کی مناسبت ہے اس امام سے کم تعلیم کا ایک چھوٹا سا حصہ ہم لے کر اٹھیں. مومن محتاج ہوتا ہے 3 چیزوں کا. دیکھیے، ایک مرتبہ تو حدیثوں کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ مومن کو چاہیے، مومن کے لیے ضروری ہے، مومن کے لیے مناسب ہے، ٹھیک ہے، مومن کے لیے سزاوار ہے. لیکن یہاں لفظ احتیاج استعمال ہوا ہے. محتاج ہے، ہم سانس لینے کے محتاج ہیں، نہیں لیں گے تو زندگی ختم ہو جائے گی. امام فرماتے ہیں مومن 3 چیزوں کا محتاج ہوتا، بغیر اس کے کوئی مومن نہیں ہو سکتا. بنیادی شرط ہے اس کے پاس یہ 3 چیزیں ہونی چاہیے. سب سے پہلی چیز التوفیق من اللہ. مجلس میں شرکت کر کے خود پہ ناز مت کیجئے کہ یہ کام میں نے کر لیا. بہت سارے لوگ گھروں میں پڑے ہوئے ہیں جن کو توفیق ہوئی ہے وہی آئے ہیں، اور یہ توفیق آپ کی طرف سے نہیں ہوتی ہے، خدا کی طرف سے ہوتی ہے. جب انسان ان بنیادی چیزوں پر غور کرتا ہے تو اسے خوشی ہوتی ہے کہ خدا بند عالم نے یہ توفیق عطا کی ہے. نماز پڑھ کر بھی خدا کا شکر ادا کریں کہ معبود مجھے تو نے مہلت دی، مجھے تو نے توفیق دی. نہ جانے کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جن کے پاس سارے اسباب خیر کرنے کے فراہم ہیں لیکن خیر کرنے کی توفیق نہیں ہے. امام فرماتے ہیں مومن محتاج ہے، لہذا ہم خداوند عالم کی بارگاہ میں وہ مشہور دعائے امام زمانہ ہے جس کا آغاز ہی یہاں سے ہوتا ہے، اللہم ارزقنا توفیق الطاعہ. معبود اطاعت کی توفیق عنایت فرما. جو فرمانے خداوند عالم کی جانب سے توفیق بنیادی شے ہے. ہمارے یہاں اردو میں مصرع بھی ہے، اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کی بات نہیں. خداوند عالم توفیق دیتا ہے. مجلس پڑھنے کی توفیق اس کی طرف سے ہوتی ہے، شرکت کی توفیق اس کی طرف سے ہوتی ہے، نماز کی توفیق اس کی طرف. جتنے خیر آپ کر رہے ہوتے ہیں اس کی توفیق اسی کی طرف سے ہوتی ہے اور اسی سے توفیق طلب کرنا چاہیے.
معراج پر جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے تھے، اس وقت خداوند عالم نے ان سے کہا تھا ان اللہ یختبرک بثلاث یا فی ثلاث، اے میرے حبیب 3 جگہ خدا آپ سے سخت ترین امتحان لینے والا ہے۔ اور جب وہ تینوں جگہیں خداوند عالم نے رسول اسلام کو بتائی ہیں تو اس پر معلوم ہے رسول اسلام کا جواب کیا تھا؟ معبود میں ان تمام مصیبتوں پر صبر کروں گا ومنک التوفیق، لیکن صبر کی توفیق بھی تجھ سے طلب کرتا ہوں۔ جب کائنات کا رسول خدا سے توفیق طلب کرتا ہے تو ہما شما کی کیا حیثیت ہے؟ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اچھا اب ایک بہت دھیمے سے صلوات پڑھیں، چلیے الٹا کرتے ہیں۔ وَمِنْكَ التَّوْفِيقِ یا اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دیکھیے یہ جو صلوات آپ لوگ پڑھتے ہیں، چاہے دھیرے پڑھیں چاہے زور سے پڑھیں، لیکن بہرحال صلوات ہے بہت قیمتی چیز۔ میں آپ کو بتا دوں، آج ویسے بھی بہرحال صلوات پڑھنے کا دن ہے، کم سے کم ایک بہت چھوٹا سا عمل اگر اپنے امام سے توسل کرنا چاہتے ہیں نا، گھر جاتے جاتے ایک تسبیح صلوات پڑھ کے امام جواد کو ہدیہ کر دیجئے اور ان سے طلب کیجئے، ٹھیک ہے؟ یہ طریقہ ہوتا ہے، ایک صلوات کی تسبیح ان کو ہدیہ کیجئے، ان کا نام ہی جواد ہے، ان کا لقب ہی جواد ہے۔ جواد کہتے ہی اسے ہیں جو بہت کریم ہو، بہت کریم ہو، بے پناہ عطا کرنے والا ہو۔ آیت اللہ کشمیری کہتے ہیں کہ اگر کوئی سورہ یاسین روزانہ پڑھ کے امام جواد کی خدمت میں ہدیہ کرے تو گھر مانگے گا تو گھر ملے گا، بیوی مانگے گا تو بیوی ملے گی، بچے مانگے گا تو بچے ملیں گے، گاڑی مانگے گا تو گاڑی ملے گی، دنیا چاہے جتنی طلب کرنا چاہے، بس روزانہ ایک کام کرے، ایک سورہ یاسین پڑھ کے امام جواد کی خدمت میں ہدیہ کرے۔ توجہ فرمانے ہیں، 2 کام ہوتے ہیں، قرآن بھی گھر میں رہتا ہے، اہل بیت بھی دل میں رہتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ میں صلوات پر آپ کو سناتا چلوں، چونکہ معراج کا ذکر آیا ہے، جس وقت رسول اکرم معراج پر تشریف لے گئے تھے اس وقت تمام فرشتوں کو ظاہر سی بات ہے کوئی بڑی شخصیت جب کہیں جاتی ہے تو پہلے سے سب کو الرٹ کر دیا جاتا ہے کہ سب جو ہے وہ ہائی الرٹ پر رہیں اور ٹائم سے آ جائیں۔ رسول کو معراج پر بلایا گیا، تمام فرشتوں کو پہلے سے حکم تھا کہ آپ الرٹ رہیے گا۔ ایک فرشتہ ذرا تاخیر سے آیا تو اس نے ایکسکیوز کیا رسول کے سامنے کہ مجھے ذرا سا تاخیر ہو گئی، بٹ میں ایک نماز میں بیزی تھا تو میں نے سوچا ذرا اسے کمپلیٹ کر لوں تو پھر آتا ہوں۔ تو وہ پچھلے 20,000 سال سے پڑھ رہا تھا، وہ مکمل ہونے والی تھی تو میں نے کہا اسے مکمل کر لیتا ہوں تو پھر آتا ہوں، تو میں نے وہ مکمل کر لیے۔ تو رسول خدا نے کہا کوئی بات نہیں، اچھی بات ہے، بسم اللہ۔ کہا نہیں، چونکہ ہمیں حکم یہ تھا کہ ہم سب آ جائیں لیکن تھوڑی تاخیر ہو گئی تو آپ سے معذرت خواہ ہوں۔ کہا ٹھیک ہے۔ کہا لیکن میں اس کا جبران کرنا چاہتا ہوں۔ کہا جبران کیا کرنا چاہتے ہو؟ کہا یہ نماز آپ کو گفٹ کرنا چاہتا ہوں۔ کہا بھئی تم نے نماز اپنے لیے پڑھی، رکھو اپنے پاس، مجھے کیوں دینا چاہ رہے ہو؟ میرے پاس اللہ نے اس سے بہت کچھ بہتر دیا ہے۔ کہا ٹھیک ہے، آپ اپنے لیے نہیں رکھتے تو اپنے امتیوں کے لیے لیتے جائیے۔ 20,000 سال سے پڑھ رہا تھا، ان کے کام آئے گی۔ تو رسول خدا نے فرمایا کہ جو نماز تم 20,000 سال سے پڑھ رہے تھے نا، اس کا جتنا ثواب ہے خدا بند عالم نے مجھے ایسی چیز عطا کی ہے کہ جو میں نے اپنے امتیوں کو دے دی ہے کہ جو ثواب تمہیں 20,000 سال میں مل رہا ہے وہ ایک لمحے میں مل جاتا ہے۔ کہا یا رسول اللہ یہ کون سی چیز ہے جو ایک لمحے میں مل جاتا ہے؟ کہا جب بھی میرا کوئی امتی میرا ذکر سن کر مجھ پر درود بھیجتا ہے تو جو ثواب تمہیں 20,000 سال کی نماز سے ملتا ہے اسے ایک صلوات سے عطا کر دیا جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بات آ گئی اس لیے عرض کر دوں، آیت اللہ بہجت ہمیشہ فرماتے تھے کہ میں نے کتابیں کھنگال ڈالی لیکن درود سے اچھا ورد مجھے نظر نہیں آیا، درود سے اچھا ورد نظر نہیں آیا۔ بہت ہی قیمتی ہے، ایصال ثواب کے لیے بہترین ہے، گناہوں کو اریز کرنے کے لیے بہترین ذکر ہے، گناہوں کو مٹانے کے لیے۔ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں
کہ اگر کسی کے نامہ اعمال میں گناہ ہے تو زیادہ سے زیادہ درود پڑھے تاکہ اس کے نامہ اعمال سے گناہ مٹا دیے جائیں. درود گناہوں کو مٹا دیتا. بہرحال یہ بات ذہن میں آ گئی، اس لیے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا. خاموشی کے ساتھ اب آپ جیسے سن رہے ہیں ویسے ہی سنیں. پہلی چیز التوفیق من اللہ، خداوند عالم کی جانب سے توفیق. دوسری چیز امام فرماتے ہیں وواعظ من نفسہ، ہر انسان کے اندر ایک واعظ و نصیحت کرنے والا اس کے اندر ہونا چاہیے. آپ یقین جانیں، آپ مولانا وسیع حسن خان صاحب کو بلا لیں، مجھ جیسے طالب علم کو دہلی سے بلا لیں، قبلہ نور الحسن صاحب یہاں رہتے ہیں، ہم لوگ جتنی بھی واعظ و نصیحت کریں گے وہ اسی 1 گھنٹے میں کریں گے. یہ واعظ ہمیشہ آپ کے ساتھ نہیں رہتا. امام نے کہا ایک واعظ تمہارے اندر ہونا چاہیے، تم جہاں رہو گے وہ واعظ تمہارے ساتھ رہے گا. انسان محتاج ہے ایک ایسے واعظ کا جو اس کے ساتھ رہے، ہمیشہ ساتھ میں رہے. ہر وقت نصیحت کی ضرورت ہے، ہر وقت میں نصیحت کی ضرورت ہے. جس وقت انسان سے گناہ ہوتا ہے اس وقت کون روکنے والا ہوتا ہے؟ کوئی نہیں ہوتا ہے. معلوم ہے کہ یہ گناہ ہے، لیکن جب نفس کا واعظ جاگا ہوا ہوتا ہے تو وہ فوراً ٹوک دیتا ہے کہ نہیں، اس کام کو نہیں کرنا چاہیے. اپنے اندر ایک واعظ ہونا چاہیے. اگر امام حسین نے تو صرف اتنا ہی کہا تھا نا حر سے کہ تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، اسی وقت نہیں آیا. واعظ کا اثر فوراً نہیں ہوا. جب اس کے نفس کے واعظ نے رات بھر اسے جھنجھوڑا تب جا کے صبح حسین کے حضور میں آیا ہے. یعنی واعظ ایک بات آپ کے کان میں ایک بات ڈال دیتا ہے، لیکن اس کے بعد جو واعظ کام کرتا ہے وہ نفس کا واعظ کام کرتا ہے. بیٹا پوچھ رہا کیا ہوا، اتنے پریشان کیوں ہیں، ٹہل کیوں رہے ہیں؟ کہا اپنے آپ کو جنت و جہنم کے درمیان پا رہا ہوں. یہ جملہ حسین کا نہیں ہے، حر کے اندر جو واعظ تھا اس کا جملہ ہے کہ میں اپنے آپ کو جنت و جہنم کے درمیان پا رہا ہوں. جب تک یہ واعظ نہیں جاگتا ہے اصلاح کی گنجائش نہیں ہوتی ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. وَقُبُولٍ مِّمَّن يَنصَحُهُ. اور تیسری چیز جس کا انسان محتاج ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی نے نصیحت کی ہے تو اسے وہ قبول کرے. ہم ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں اگر کسی کو راہ چلتے ٹوک دیا نا تو فوراً پلٹ کے تم سے کیا مطلب، اپنا کام کرو، ہمارا معاملہ ہم جانیں. آیت اللہ جوادی آمولی کہتے ہیں اسلام میں 2 لفظوں کی کوئی جگہ نہیں ہے، ایک تم سے کیا مطلب اور ایک ہم سے کیا مطلب. میں ایسے ہی خاموشی سے پڑھوں گا، آپ اچھا سن رہے ہیں. مجھے کسی طرح کی ڈیمانڈ نہیں ہوتی ہے کہ آپ توجہ دیں اور ہاتھ اٹھائیں اور ریئیکٹ ظاہر کریں کہ میں کچھ کہہ گیا اور کچھ ہو گیا. کچھ نہیں ہوا ہے، آپ سننے آئے سننا. بار بار جو یہ توجہ لوگ کہتے ہیں نا، ہمارے ایک جاننے والے ہیں بڑے مشہور ناظم ہیں کمار وشواس، نام سنا ہوگا آپ نے. یہ دبئی گئے تھے، وہاں نظامت کر رہے تھے. انہوں نے بڑی اچھی بات کہی کہ ہندوستان میں ایک جگہ مشاعرہ ہو رہا تھا تو منسٹر لوگ بھی آئے ہوئے تھے، تو ہر شاعر ہر شعر پہ توجہ، اور منسٹر صاحب کی توجہ خاص طور سے، منسٹر صاحب آپ ذرا توجہ دیجیے گا. ان کو توجہ ہی نہ سمجھ میں آئے کہ ہے کیا یہ پتہ نہیں کس بجٹ سے دینا پڑے گا، یہی نہیں معلوم ہے. توجہ فرما رہے ہیں. تو وہ جو ہے بار بار انہی کو مخاطب کر، منسٹر صاحب ذرا توجہ دیجیے گا. تو جب سارے شاعر نے آ کے ان کو توجہ کہا تو آخر میں ان کی تقریر تھی، اور تقریر کرتے ہی کہنے لگے دیکھیں جن جن شاعروں نے توجہ مانگی ہے میں کیبنٹ میں بات کروں گا، منظور ہو گیا تو سب کو ایک ایک توجہ ہم دیں گے. ٹھیک ہے، آپ صلوات پڑھیں محمد والے محمد. تو آپ الحمدللہ اچھا سن رہے ہیں، اسی طریقے سے سنتے رہیں. 2 لفظیں اسلام میں ان کی کوئی جگہ نہیں ہے. پہلی یہ کہ تم سے کیا مطلب، دوسری یہ کہ ہم سے کیا مطلب. کسی کا جھگڑا ہو رہا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے گاؤں کا ہے، آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ یہ دونوں رشتہ دار ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، دونوں کبھی حق پہ نہیں ہو سکتے، دونوں کبھی باطل پہ نہیں ہو سکتے. ایک حق پہ ہوگا اور ایک باطل پہ ہوگا، دونوں تو نہیں ہو سکتے نا.
اگر تم یہ کہہ کے گزر گئے کہ ہم سے کیا مطلب، تو اس کا مطلب تم انفرادی زندگی جی رہے ہو، اجتماعی زندگی. اجتماعی دین اجتماع کا نام ہے، مجلس اجتماع. نماز گھر پہ پڑھ لو، وہ ثواب نہیں ملے گا جو اجتماع میں جا کر پڑھو گے، جماعت میں آ کر پڑھو گے، جو ثواب وہاں ملے گا. خدا بند عالم خود غرضی سے باہر نکالتا ہے. معبود جب تیری عبادت کر رہے ہیں تو گھر میں اکیلے کرے تو زیادہ اچھا ہے نا. دیکھو وہ عبادت پسند ہی نہیں ہے جو لوگوں سے کٹ کر ہو. خدا بند عالم کو وہ عبادت پسند، نہ وہ بندہ پسند ہے جو لوگوں سے کٹ جائے، نہ وہ عبادت پسند ہے. کمال یہ ہے کہ اگر جماعت میں 10 آدمی ہیں، 10 سے زیادہ آدمی ہیں، تو جنوں انس مل کر بھی اس نماز کا ثواب نہیں لکھ سکتے. یہ ثواب ہے. ایک دن جبرائیل نے کہا رسول خدا سے، یا رسول اللہ میرا انسان ہونے کو جی چاہتا ہے. سید الملائکہ ہے، خدا بند عالم کی بارگاہ میں مقرب ترین فرشتہ ہے جس کا آنا جانا در صحرا پر ہے. امین وحی کہا جاتا ہے جبرائیل کو. رسول سے آ کے کہتا ہے میرا انسان ہونے کو جی چاہتا ہے. رسول اکرم نے پوچھا کیوں؟ کہا انسانوں میں 6 چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہیں. سننے کا اگر حوصلہ ہے تو ایک صلوات پڑھ دیجئے، سنا دیتا ہوں. انسانوں میں 6 چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہیں. ان 6 چیزوں کی بنیاد پر میرا جی چاہتا ہے کہ میں انسان ہوں. انسان فرشتہ صفت ہونا چاہتا ہے، فرشتہ انسان ہونا چاہتا ہے. عجیب و غریب لمحہ فکریہ. کہا ان 6 چیزوں کی بنیاد پر پہلی چیز نماز جماعت ہے. کہا میں جماعت سے نماز نہیں نصیب ہوتی. کاش میں انسان ہوتا تو نماز جماعت پڑھتا. ایک بار پھر یہ جملہ کہوں، کاش میں انسان ہوتا تو میں نماز جماعت پڑھتا. انسان ہی نماز جماعت پڑھتا ہے. انسانیت کی علامت ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا. انسانیت کی علامت. کاش میں انسان ہوتا. رسول خدا کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ میں اندھا ہوں، مسجد میں نہیں آ سکتا جماعت کے لیے، تو کیا معاف ہے؟ تو رسول خدا نے کوہ ابو قبیس کی طرف اشارہ کیا. کہا ایک رکعت نماز جو تم گھر میں بغیر جماعت کے پڑھ رہے ہو، اور وہ ایک رکعت نماز جو تم مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہو، اگر تمہارے پاس کوہ ابو قبیس کے برابر سونا بھی ہو تب بھی اس ایک رکعت کا ثواب کو کیا مقابلہ نہیں ہو سکتا جو تم جماعت کے ساتھ مسجد میں آ کر پڑھ رہے ہو. آپ اندازہ لگا رہے ہیں. ایسے ہی تھوڑی جبرائیل انسان ہونا چاہ رہا ہے جماعت کی نماز کے لیے. نماز جماعت سے. خداوند عالم کو اجتماعی چیزیں پسند ہے. البتہ جبرائیل نے جتنی چیزیں بتائی ہیں سب کا تعلق اجتماع سے، انفرادیت سے ہٹ کے سب کا تعلق. مجالست العلماء، علماء کی ہم نشینی. ہم دھیرے دھیرے علماء سے کٹتے جا رہے ہیں، اور اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ علماء کے پاس بیٹھیں. علماء کے پاس، علماء نما کے پاس نہیں، علماء کے پاس. توجہ فرما رہے ہیں. ہمارے یہاں بہت ٹوپی پہنائی جا رہی ہے، اب تو عمامے پہنائے جا رہے ہیں. کسی زمانے میں ٹوپی پہنائی جاتی تھی اور ہم گم بھی ہو گئے، اسی چیز میں گم ہو گئے، تجزیہ نہیں کر پاتے. مجالست العلماء. تشریع الجنازہ. تشییع جنازہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے لیے جبرائیل خواہش کرتا ہے کہ کاش میں انسان ہوتا. کوئی جنازہ گزر رہا ہے تو گھر میں نہ رہو، جاؤ. مولا کائنات گھر کے دروازے پر بیٹھے ہوئے، یہودی کا جنازہ جا رہا ہے، کھڑے ہو گئے ساتھ چلنے. یا علی یہودی ہے. کہا ایمان میں ہمارا شریک نہیں ہے، انسانیت میں تو شریک ہے. اجتماعی زندگی گزارو. خداوند عالم کو اجتماعی زندگی پسند آتی ہے. اجتماعی زندگی. اپنے آپ کو محدود مت کرو، اپنے آپ کو محصور مت کرو کہ نہیں بس ہم یہی لوگ ہیں، ہم ہی ہیں. نا، حسین جوڑنے والی ذات کا نام ہے، توڑنے والی ذات کا نام نہیں ہے. اگر تم نے مجلسوں کے ہی نام پر لوگوں کو توڑ دیا تو تم یزید کا کردار ادا کر رہے ہو، حسین کا کردار نہیں ادا کر رہے ہو.
جوڑو لوگوں کو، جوڑو لوگوں کو، بلاؤ. کیا وقت تھا، کون سا وقت گزرا ہمارے پر. یہ تو کی بستی کا علاقہ ہے پورا، یہ پورا علاقہ عزاداری کے حوالے سے ہمیشہ سے جانا جاتا رہا ہے، امام باڑوں کے حوالے سے جانا جاتا رہا ہے، جلوسوں کے حوالے سے جانا جاتا رہا ہے، مرکز رہا ہے. کون بچھاتا تھا فرش عزا، کون بناتا تھا تعزیے، کہاں گیا وہ وقت. اس وقت کا ذمہ دار کون ہے؟ لوگوں کو الگ کس نے کیا؟ جس نے بھی الگ کیا وہ حسین کا نہیں تھا. کیوں میں کہہ رہا ہوں ایسا؟ آپ تاریخ کربلا اٹھا کر دیکھیے، آپ ایک ایسا لا کر دکھا نہیں سکتے جو حسین کی طرف تھا اور یزید کی طرف چلا گیا ہو. میں 10 ایسے دکھا دوں گا جو یزید کے پاس تھا لیکن حسین کی طرف آ گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین جوڑنے والی ذات کا نام ہے، توڑنے والی ذات کا نام نہیں ہے. آخر تک حسین نے جوڑا ہے لوگوں کو، آخر تک جوڑا ہے. جو لوگ اپنا ہونے کا دعویٰ کر رہے تھے انہیں کردار کے فالٹ کی بنیاد پر الگ کر دیا کہ نہیں تمہارے اندر یہ فالٹ پایا جاتا ہے، جب تک اس کی اصلاح نہیں کرو گے آ نہیں سکتے ہو. یہ میرا جملہ بہت پرانا ہے اور یہ جملہ میں نے آپ کے جلال پور میں بھی کہا کہ کربلا وہ نہیں جاتا جو حسین کو چنے، کربلا وہ جاتا ہے جس کو حسین چن لے. آپ حسین کو نہیں چنیں گے تو کس کو چنیں گے؟ آپ کی مجبوری ہے، آپ کے پاس آپشن نہیں ہے، آپ کسی اور کو چن نہیں سکتے ہیں. حسین کو بہت سارے لوگوں نے خط لکھا، 18,000 کی تعداد آتی ہے. حسین کو خط لکھنا کمال نہیں ہے، حسین کا خط پانا کمال ہے. حسین کو خط لکھنے والے بہت ہیں لیکن حسین جس کو خط لکھ رہا ہے خط پانے والے بہت کم ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو کردار کی اس بلندی پر لے جاؤ کہ حسین کی نگاہ ناز تم پہ ٹک جائے، حسین کی نظر انتخاب تم پہ آ کے رک جائے. حسین جوڑنے والی. آخر تک کربلا میں علی اصغر کی، جن کی آج ولادت کی تاریخ ہے، ان کی شہادت کے بعد تک لوگ امام حسین سے جڑے ہیں. شہادت کے بعد تک لوگ امام حسین سے جڑے ہیں. امام حسین نے جوڑا ہے. جناب علی اصغر کی شہادت کے بعد گھوڑے پر سوار ہو کے کہا اسمعوا قولی ولا تعجلوا بی انی اعظکم، مجھے قتل کرنے میں جلدی مت کرو، میری بات سنو، میں تمہیں نصیحت کرنے آیا ہوں. مولا ان لوگوں نے آپ کے علی اصغر کو مار دیا، اب کون سی نصیحت کریں گے؟ کہا جس کے دل میں امت کا درد ہوتا ہے وہ امتیوں کو جہنم میں جاتا ہوا نہیں دیکھ سکتا ہے. میرے دل میں درد ہے اس لیے میں جوڑنا چاہتا ہوں. جوڑیے. تانوں سے کسی کو نہیں جوڑا جاتا، کرداروں سے جوڑا جاتا ہے. نعروں سے نہیں جوڑا جاتا، عمل سے جوڑا جاتا ہے. توجہ فرمانے. جوڑیے حسین کی سیرت. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اہل امام جواد جن کی ولادت کی تاریخ ہے، جواد کہا ہی اس لیے 25 سال کی زندگی، 3 امام آخر کے ملا لیجئے تو 100 سال نہیں پورے ہوتے. آخر کے تینوں امام کی عمریں ملا لیجئے 100 سال نہیں پورے ہوتے. لیکن کارنامہ کیسا ہے؟ اتنی مہربانیاں کی دوسروں کے اوپر، اتنا سوشل ورک کیا، اتنا لوگوں کے ساتھ کام کیا کہ جواد مشہور ہو گئے. عیسائی آ رہا ہے تو دامن بھر کے جا رہا ہے، چاہنے والا آ رہا ہے تو دامن بھر کے جا رہا ہے، نہیں چاہنے والا آ رہا ہے تو دامن بھر کے جا رہا ہے. اہل بیت دینے سے پہلے مذہب نہیں پوچھتے، احتیاج دیکھتے ہیں، جس کو ضرورت ہے اس کو دیا جائے گا. الحمدللہ آپ بھی تبرک حسین آئی کارڈ دیکھ کے تھوڑی دیتے ہیں، تو تھوڑا سا اسے اور لارج کیجئے. صرف اپنوں کو نہ کھلائیے، بھوکوں کو کھلائیے. اپنوں کو کھلانا کمال نہیں ہے، بھوکوں کو کھلانا کمال ہے. کھانا وانا کھا لیا آپ لوگوں نے؟ باقی ہے ابھی؟ صلوات پڑھیے. میں تو پڑھوں گا، میں پڑھنے آیا ہوں بھائی صاحب. آپ تھکے چاہے کچھ ہو، اس سے میرے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا. ایک صلوات اور پڑھیں محمد والے محمد. میں اس کام کے لیے بہت دور سے آیا ہوں. توجہ فرمانے.
بہت دور سے ہوں. مجالست العلماء کتنی چیزیں ہو گئی. تشییع جنازہ، پانی پلانا، لوگوں کو پانی پلانا، اکرام الیتیم، یتیموں کی سرپرستی کرنا، یہ سب وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے، اور ان سب میں اجتماع ہے، ان سب چیزوں میں اجتماع ہے، جماعت لوگوں کے ساتھ. اسلام نام ہی اجتماع کا ہے، لوگوں کو جوڑنے کا نام ہے اسلام، لوگوں سے جڑنے کا نام ہے اسلام. یہی دین ہے. اسلام میں اس چیز کی کوئی جگہ نہیں کہ ہم سے کیا مطلب اور تم سے کیا مطلب. کوئی بھی معاملہ ہو جائے، اگر دو لوگ لڑ رہے ہیں تو ایک اس میں حق پر ہے، ایک اس میں باطل پر ہے. آپ اپنے حسینی ہونے کا ثبوت دیجئے. نہیں مولانا بڑا مسئلہ ہو جائے گا، وہ جو باطل پر ہیں وہ چچا ہیں. تو آپ نے اگر چچا کا ساتھ دیا تو آپ بھی باطل پر ہیں. امام فرماتے ہیں کہ جب دو لوگوں کی لڑائی ہو تو تم رشتوں کی بنیاد پر ساتھ نہ دو، حق اور باطل کی بنیاد پر ساتھ دو. ٹھیک ہے. میرا ایک بہت پرانا جملہ ہے قبلہ، بہت پرانا جملہ ہے. ہم حق بھی اتنا ہی بولتے ہیں جتنا ہمارے حق میں ہوتا ہے. خدا آپ کی سماعتوں کو سلامت رکھے. ہم حق بھی اتنا ہی بولتے ہیں جتنا ہمارے حق میں ہوتا ہے. جب حق ہمارے اگینسٹ جانے لگے نا تو پھر ہم چپ ہو جاتے ہیں. نہیں اب اس سے زیادہ نہیں، بس ٹھیک ہے، اتنا ٹھیک ہے. اب اس سے آگے بولیں گے تو خود پھنس جائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا وہ لوگ بے حیا ہوتے ہیں جن کو کوئی اپنی انہی کی پرانی تقریر دکھا دو تو ان کے اوپر کوئی اثر ہی نہیں پڑتا ہے، کیونکہ جھوٹ کی مشین ہے وہ. پرانے زمانے کی تقریریں خود ان کو سنا دو، ان کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. سمجھ رہے. بہرحال ان کا تعلق ہمارے قبیلے سے ہے بھی نہیں. ہم اس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں جہاں کا پہلا جو کہتا ہے وہی آخری کہتا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. حق پرستی، حق بیانی، یہ سب ہمارا شیوا ہونا چاہیے، یہ ہمارا شیوا ہونا چاہیے. امام جواد علیہ السلام کی خاصیت، پڑھ دیں صلوات پڑھ دیں. آپ کی انفرادیت، 25 سال کی عمر، 7 سال کی عمر میں آپ عہدہ امامت پر فائز ہوئے ہیں، منصب امامت پر فائز ہوئے ہیں، اور اس کے بعد 17 سال کی زندگی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ 17 یا 18 سال کی زندگی ہے. اس 18 سال کی زندگی پوری امامت کی زندگی یہی ہے. اتنے کارہائے نمایاں انجام دے دیے، اتنے کارہائے نمایاں انجام دے دیے کہ یہی وہ دور تھا کہ جس دور سے بھئی یہ ایک بات میں صرف عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اور جو لوگ جلال پور کے ہیں ان سے معذرت کے ساتھ، یہی وہ دور تھا کہ جس دور سے نیابت کا چلن امام نے شروع کیا. یہ شریعت کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. یہی وہ دور تھا. اس سے پہلے صرف ایک مرتبہ نیابت دکھائی دی ہے امامت میں، صرف ایک مرتبہ، ورنہ اصل نیابت کا دور یعنی نائب بنانے کا دور امام جواد سے شروع ہوا ہے، امام محمد تقی علیہ السلام سے شروع ہوا ہے اصل نیابت کا دور. 25 سال کی عمر میں بھی اپنا نائب بنایا، اصفہان میں اپنا نائب بھیجا، ایران میں اپنا نائب بھیجا، کوفے میں اپنا نائب بھیجا، اور جس کو نائب بنایا، جس کو نائب بنایا وہ مختار عام بنا کر بھیجا. کہا اس سے پوچھنا نہیں کہ مولا نے کہا ہے کہ نہیں کہا ہے، جو یہ کہہ دے وہی حرف آخر ہے. تو ایسا نائب بنایا ہے تاکہ لوگ عادی ہو جائیں نائب کی اتباع کے. کیونکہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ ابھی تو امام تک رسائی ہے، لیکن ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ امام تک رسائی نہیں ہوگی. تو تم عادی ہو جاؤ نائب کی پیروی کے. عادی نہیں ہوگے تو پھر مشکل ہو جائے گی. 3 دور تک امام نے عادی بنایا نائب کا، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ نہیں ہم تو سیدھے امام سے دین لیں گے. 1200 سال کے بعد یا 1150 سال کے بعد اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں ہم تقلید نہیں کریں گے، سیدھے امام کی تقلید کریں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام جواد کا مشن اسے سمجھ میں نہیں آیا تھا. ان کا مشن اسے سمجھ میں نہیں آیا تھا. آج ایسے لوگ پیدا ہو رہے ہیں نا، سامنے آ رہے ہیں نا، خیر خواہ ہیں نا، بہت بڑے سامنے آ رہے ہیں.
تقلید کی مخالفت ہو رہی ہے. میں اپنی ان آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں امام حسین کے لیے فرش بچھایا گیا ہے اور فٹ پیڈ کی جگہ آیت اللہ سیستانی کی تصویر رکھی گئی ہے. جہاں چپل اتارتے ہیں اس کی جگہ آیت اللہ سیستانی کی تصویر رکھی گئی ہے. ہم ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں جہاں نائب کی قدر نہیں ہے. جہاں جہاں نائب کی قدر نہیں ہوئی وہاں کربلا برپا ہوئی ہے. یہ ایک تاریخ تھی جو آپ تک میں نے پہنچا دی بہت خاموشی کے ساتھ. جہاں جہاں ایک جو میں نے کہا تاریخ امامت میں صرف ایک جگہ نائب دکھا ہے. امام حسین نے جو کربلا منعقد کی نا, کربلا کے بعد پھر کوئی کربلا ہوئی؟ پھر کوئی کربلا ہوئی نہیں. کسی نے چھٹے امام سے پوچھا کہ آپ کربلا منعقد کیوں نہیں کرتے پھر سے؟ اللہ اکبر, کیا جواب دیا ہے. ممکن ہے نوجوانوں کے لیے یہ جواب بالکل نیا ہو. امام نے جواب دیا کہ ہم قریش کو بار بار شرمندہ کرنا نہیں چاہتے. ایک بار ہو گیا بہت ہے. تمہاری شرمندگی کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ایک بار کربلا ہو گئی. اب وہ قیامت تک باقی رہے گی جب تک آخری کربلا برگزار نہ ہو. بہت سخت ہے, بڑا سخت مرحلہ ہے. امام حسین نے کربلا برپا کرنے سے پہلے جھوٹے دعوے داروں کی پول کھولی اور جناب مسلم کو اپنا نائب بنا کر بھیجا. لوگ سمجھ رہے تھے کہ رشتہ دار کو بھیجا ہے اور امام حسین نیابت کا چلن رائج کرنا چاہ رہے تھے. نیابت رشتہ داری کی بنیاد پر نہیں دی جاتی, علم و فقاہت کی بنیاد پر دی جاتی ہے. علم و فقاہت. مسلم فقیہ وقت تھے. دلیل پیش کروں فقیہ ہونے کی؟ مسلم فقیہ وقت تھے. اگر کوفے میں کوئی فیصلہ لینا ہے, وہ تو گئے تھے صرف امام حسین کا خط پڑھنے کے لیے نا. ہو کیا کیا گیا ان کے ساتھ؟ کس بات کی وہ خبر دیتے امام کو؟ کہاں تک سوالات پوچھتے, کہاں تک مسائل دریافت کرتے؟ مولا ایسی سچویشن آ گئی, اب کیا کریں؟ 18,000 لوگوں نے بیعت کی لیکن عشاء کے بعد کوئی راستہ بتانے والا نہیں, اب کیا کریں؟ امام حسین سے بار بار پوچھتے کہ آپ مجھے بتائیے؟ نہیں, امام حسین نے بنایا ہی ایسے کو ہے جسے بار بار پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے, اپنے علم کی بنیاد پر فیصلہ کرے اور وہی اس کا آخری فیصلہ ہو. نیابت اسے کہتے ہیں. یہاں تک کہ ہانی ابن عروہ نے اپنے گھر پہ بلایا اور کہا کہ ابن زیاد آنے والا ہے. جیسے ہی میں کھانسوں پردے کے پیچھے سے آ کے اس پر حملہ کر دینا. بہترین موقع ہے. ابن زیاد اگر اس دنیا سے چلا گیا تو کربلا نہیں ہوگی. بہترین موقع ہے, بہت توجہ رکھیے گا. بہترین موقع ہے. کھڑے تو ہو گئے پردے کے پیچھے, لیکن ہانی ابن عروہ کھانستے رہ گئے. بار بار اشارہ دینے کا, آ جاؤ بیٹھا ہوا ہے, نکلے ہی نہیں, نکلے ہی نہیں. اس کے غلام معقل کو, ابن زیاد کے غلام کو یہ احساس ہو گیا کہ کچھ گڑبڑ ہے. جلدی بھاگا لے کے اپنے آقا کو, کہا کچھ گڑبڑ ہے, یہ بار بار کھانس رہا ہے. وہ لے کے بھاگ گیا. اب اس کے بعد ہانی ابن عروہ کے سامنے مسلم ہے, کہا مارا کیوں نہیں؟ کہا حسین کا سفیر ہوں اسی لیے نہیں مارا. کہا کیا مطلب؟ کہا میری شریعت اجازت نہیں دیتی کہ کسی کے اوپر دھوکے سے حملہ کیا جائے. میاں جب اسلام دشمن پہ دھوکے سے حملہ کرنے کی اجازت نہیں دیتا تو دوستوں کو دھوکہ دینے کی اجازت کہاں سے دے دے گا؟ صلوات پر محمد و آل محمد. یہ فقاہت ہے, یہ فقاہت ہے, یہ نیابت ہے جو کربلا کے حوالے سے ہمیں ملی ہے. آپ کے پاس بہت قیمتی وسیلہ ہے جسے حسین کا وسیلہ کہا جاتا ہے. آپ کے پاس بہت گراں قیمت وسیلہ ہے. بس میں اپنے آخری مرحلے میں ہوں. بہت گراں قیمت وسیلہ ہے. حق کے ساتھ رہو, حق کے ساتھ رہو. حق کبھی بھی دیکھیے, اپنے تمام فیصلوں کو حق کی بنیاد پر کرنا مومن کی علامت ہے. تمام فیصلوں کو. بس میں بالکل اپنے آخری مرحلے میں ہوں. چونکہ میں نے مومن سے بات شروع کی ہے. مومن کے حوالے سے بہت ساری حدیثیں ہیں.
اسی مہینے میں بعثت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے۔ رسول اکرم کا ارشاد گرامی ہے، المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن جو ہے وہ مومن کا، دیکھیے آپ ترجمہ کیجئے گا تب نہ مجھے مزہ آئے گا، مومن مومن کا آئینہ ہے۔ مرآہ کہتے ہیں آئینے کو۔ کبھی غور کیا ہے؟ بہت سنا ہے یہ حدیثیں، ماشاءاللہ سے حفظ ہیں لوگوں کو، کبھی غور کیا ہے؟ دیکھیے مومن کی علامت میں بتا رہا ہوں، مومن محتاج ہے تین چیزوں کا، اور مومن ہے آئینہ۔ کس کے لیے؟ مومن کے لیے۔ مومن کو شباہت ہی دی گئی ہے آئینے سے، اور دینے والا وہ ہے جو خود خدا کا آئینہ ہے۔ جس میں خدا اپنی خدائی دیکھے اسے تو خدا کا ہی آئینہ کہا جائے گا نا۔ توجہ فرما رہے ہیں، رسول اکرم نے مومن کو مومن کے لیے آئینہ قرار دیا ہے کہ یہ مومن ایک دوسرے کے لیے آئینہ ہے۔ کبھی آئینے پر غور کیجئے گا، آئینے کی سب سے اچھی صفت یہ ہوتی ہے، اچھا میں آئینہ کہوں گا، آپ آئینہ مت سمجھیے گا، آپ آئینے کی جگہ کیا سوچئے گا؟ مومن۔ میں آئینہ کہوں گا، رسول نے کہا مومن کو آئینے سے تشبیہ دی ہے نا، مومن آئینہ ہے۔ آئینے کی صفت یہ ہوتی ہے کہ آئینہ کسی سے امپریس نہیں ہوتا، اس کے سامنے کوئی بھی چلا جائے، میں ڈی ایم ہوں ہوا کرو، کیا فرق پڑتا ہے؟ میں گرہ منتری ہوں تو کیا سر پہ بال اگا دوں؟ گنجے ہو تو گنجا دکھائیں گے، امپریس نہیں ہوتا کسی سے۔ کون؟ آئینہ۔ رسول نے کہا ہے آئینے کی شباہت کس سے ہے؟ مومن سے۔ آئینہ کسی سے امپریس نہیں ہوتا، یعنی آئینہ نہیں، مومن کسی سے امپریس نہیں ہوتا، کسی کے عہدے سے کسی کے منصب سے دبدبے میں نہیں آتا مومن، کیونکہ وہ مومن ہے، چاہے جو آ جائے سچ بولے گا، بیان نہیں بدلتا۔ آئینے کی صفت، اچھا دیکھیے بہرحال آئینے کی صفت ایک سب سے اچھی یہ ہوتی ہے کہ جو اس کے سامنے ہوتا ہے اس سے اسی کی بات کرتا ہے۔ ہے نا؟ آئینے کے سامنے تھے نورل صاحب، ان سے کہہ رہا سنا نامدار کے بارے میں؟ نا، وہ آئینہ ہے ہی نہیں۔ آئینہ اتنا صاف کردار کا ہوتا ہے کہ جو اس کے سامنے ہو صرف اس سے اسی کی بات کرتا ہے۔ اگر کوئی مومن اپنے آپ کو آئینہ نہیں سمجھتا تو اس کا مطلب یہ کہ وہ مومن نہیں ہے جو رسول نے بتایا ہے۔ میں آیا ہوں، مجھ سے میری بات کرے گا، میرے علاوہ کسی کی بات نہیں کرے گا۔ سنا، پتا چلا، کچھ معلوم ہوا نا، آپ ہیں تو آپ سے بات کرے گا۔ آئینے کی صفت یہ ہوتی ہے کہ صرف عیب نہیں بیان کرتا، حسن بھی بیان کرتا ہے، اور جو ہے اسی سے بیان کرتا ہے، دوسرے سے نہیں۔ میں آیا تو میرے رخسار پہ اگر تل ہے تو وہ مجھ سے بتائے گا، ان سے نہیں بتائے گا کہ ان کے چہرے پہ سیاہی ہے۔ آئینے کی صفت یہ ہوتی ہے۔ مومن کی صفت یہ ہوتی ہے کہ جس کا عیب ہو اسی سے بیان کرے، کسی اور سے نہ بیان کرے۔ جس کا عیب ہے اس سے بیان کرو گے تو اصلاح ہوگی، دوسرے سے بیان کرو گے تو فساد ہوگا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ دوسرے سے بیان کرنے سے فساد ہوگا، جس کا عیب ہے اس سے بیان کرو، یہ آئینے کی صفت ہے۔ اچھا ادھر آپ آئینے کے سامنے سے ہٹے، وہ آپ کو بھول گیا، چونکہ اس کا دوسرا رخ تاریک ہے، وہ پلٹ کے نہیں دیکھتا۔ قبلہ سفر کے سنتوں میں ایک سنت یہ ہے کہ آئینہ لے کے چلے، کنگھی بھی لے کے چلے۔ اب ہم لوگ لے کے نہیں چلتے، کیونکہ اب تو کنگھی کی جگہ نہیں، اب تو پوچھا لگتا ہے۔ کنگھی بھی لے کے چلے، آئینہ بھی لے کے چلے،
لیکن اب ہم لوگ لے کے نہیں چلتے چونکہ جیب میں موبائل ہے. وہ فرنٹ کیمرہ آن کیا اور اپنی صورت دیکھ لی اسی میں. لیکن اس میں ایک نفاق پایا جاتا ہے جو آئینے میں نہیں ہے. کاش میں اپنی بات کو سمجھا سکوں اور پہنچا سکوں. موبائل میں مومن دیکھیں، رسول اکرم نے یہ نہیں کہا ہے کہ مومن کی شباہت کیمرے جیسی ہے. کیمرہ ہمرا نہیں، آئینے جیسی ہے. کیمرہ عکس کو محفوظ رکھ لیتا ہے، آئینہ کسی کی قدورت دل میں نہیں رکھتا. ابھی رکھ لیتے ہیں، بعد میں کام آئے گا. یہ نفاق ہی کیمرے میں پایا جاتا ہے کہ وہ عکس کو محفوظ رکھ لیتا ہے. آئینہ کسی کے عکس کو محفوظ نہیں رکھتا ہے. انسان دیکھیں، یہ اس کے اوپر آئینے کے اوپر پوری ایک مجلس ہے ہماری، آپ یوٹیوب پہ ڈھونڈیں گے تو مل جائے گی کہیں نہ کہیں. انسان یہ کانپور کی پڑی ہوئی ہے، پوری مجلس آئینے کے اوپر. انسان اگر چاہے جس صورت کا ہو لیکن آئینے کے سامنے بہت ناز کرتا ہے. غور کیا ہے نا؟ انسان آئینہ تنہائی میں دیکھنا چاہتا ہے. میں نے بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ کمرے میں ہیں، آئینہ دیکھ رہے ہیں، اور جیسے ہی ہم کمرے میں گئے کیا کر رہے؟ کچھ نہیں، بالکل بھول ہی گئے. کیوں؟ چونکہ انسان آئینے کے ساتھ ناز کرتا ہے. نہیں، اپنے آپ کو سب سے زیادہ حسین سمجھتا ہے آئینے کے سامنے، خوبصورت سمجھتا ہے. کیوں؟ بہترین ساتھی ہوتا ہے آئینہ. توجہ فرمائیے گا، آئینہ بہترین ساتھی ہوتا ہے تنہائی کا. آئینہ تنہائی کا بہترین ساتھی نہیں. رسول فرماتے ہیں مومن ہر ایک کی تنہائی کا بہترین ساتھی ہے. اگر تمہارے وجود سے تمہارے ساتھی کو اذیت ہو رہی ہے تو کیمرے والا نفاق ہوگا تمہارے اندر، آئینے والی شفافیت نہیں ہوگی. اگر آئینے والی شفافیت ہوگی نا تو اس کے ساتھ تمہارا انس بڑھے گا. ان کے ساتھ تم اس کے ساتھ ناز کرو گے اپنے بارے میں، اپنا راز دل. چونکہ آئینے میں جو دکھ رہا ہوتا ہے وہ وہی ہوتا ہے جو آئینے کے سامنے ہوتا ہے. نہ کمتر ہوتا ہے نہ بیشتر ہوتا. نہیں، اس میں بھی ایک پیغام ہے. آئینے میں وہی ہے جو آئینے کے سامنے ہے. حکم ہے مومن کو مومن کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کر رہے ہو. یعنی جیسا اپنے لیے سوچ رہے ہو ویسے ہی اس کے لیے سوچو. آئینے میں تو وہی ہوتا ہے نا، آئینہ وہی ہوتا ہے جو آپ اس کے سامنے ہوتے ہیں، الگ نہیں ہوتا. مومن کی علامت ہی یہی بتائی گئی ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرے وہ دوسروں کے لیے پسند کرے. ایران کے ایک بہت بڑے عارف گزرے ہیں، بس ہو گیا، بہت بڑے عارف گزرے ہیں. انہوں نے کہا کہ میں 30 سال سے ایک الحمدللہ کے لیے استغفار کر رہا ہوں. کس کے لیے؟ ذکر خدا کے لیے کوئی استغفار کرتا ہے؟ 30 سال سے صرف الحمدللہ کہنے کی بنیاد پر کہ میں نے کیوں کہا الحمدللہ، استغفار کر رہا ہوں. تو کہنے کی کہ مطلب آپ کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا کہ آپ 30 سال سے الحمدللہ کے لیے استغفار کر رہے ہیں. کہا تہران کے بازار میں ہماری ایک دکان تھی اور وہ پورے بازار میں آگ لگ گئی. تو ظاہر سی بات ہے کہ سب کو خبر ہوئی کہ صاحب بازار میں آگ لگ گئی. سب دوڑے دوڑے گئے. تو کہنے کہ میں بھی جا رہا تھا دوڑا دوڑا. اب سب مومنین ہیں، سب مومنین کی دکان ہے. توجہ فرمائیے گا، مومن کیا ہے؟ مومنین ہی کی تو دکان ہے. کہنے کہ میں بھی دوڑا دوڑا گیا کہ کوئی ادھر سے آ رہا تھا. کہنے کہ چچا آپ کی دکان بچ گئی ہے. تو کہنے لگے میں نے کہا الحمدللہ. جیسے فوراً کسی نے مجھے تانا دیا اپنی دکان بچنے پر الحمدللہ، دوسرے برادر مومن کی دکان بچنے پر تمہیں افسوس نہیں ہوا. جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسروں کے لیے پسند کرو. صرف اپنی ذات کے لیے الحمدللہ نہیں ہوتا. اسلام میں 2 لفظوں کی کوئی جگہ نہیں ہے، مجھ سے کیا مطلب اور تم سے کیا مطلب. آپ کی دکان جلی ہے تو میرے اندر درد ہونا چاہیے، میرے اندر درد ہونا چاہیے.
آپ کو نقصان پہنچائے تو مجھے درد ہونا چاہیے، مجھے نقصان پہنچائے تو آپ کو درد ہونا چاہیے. جب تک یہ معاشرہ نہیں آئے گا کربلائی معاشرہ نہیں بن سکتا. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. سب کے سب ہم فکر ہیں، سب کے سب ہم نفس ہیں، سب کے سب ہمدم ہیں. کیسے افراد کا انتخاب امام حسین نے کیا ہے کہ بچے سے لے کر بوڑھے تک کی فکر ایک ہے. یہ فکر کی ہم آہنگی بتا رہی ہے کہ سب ہیں الگ الگ، لیکن اس فکر کی وحدت میں صرف حسین پایا جاتا ہے. سب حسینی فکر رکھتے ہیں، سب کے سب حسینی فکر رکھتے ہیں، سب کے سب حسینی فکر رکھتے ہیں. ذات الگ الگ ہے لیکن فکر میں ایک وحدت پائی جاتی ہے. کیسے کیسے کردار ہیں. کربلا میں دو لوگ ہیں، دونوں ساتھی ہیں. ایک دوسرے سے کہتا ہے کہ کل مجھ سے ذرا جلدی اپنے آپ کو قربان کرنا. تو اس نے کہا کیوں؟ تمہیں قربانی نہیں دینی ہے؟ بہت قریبی دوست ہیں. کہا تمہیں قربانی نہیں دینی ہے؟ کہا کیوں نہیں، مجھے بھی قربانی دینی ہے. کہا پھر میرے لیے کیوں کہہ رہے ہو؟ تو اس نے اشارہ کیا حسین کی طرف. کہا اس سید کو دیکھ رہے ہو، اس کے پاس جو کچھ تھا یہ سب لے کر آ گیا ہے. کچھ اپنے لیے بچا کے نہیں رکھا، خدا کی راہ میں قربان کرنے کے لیے اپنا سب کچھ لے آیا، علی اصغر تک لے آیا ہے. اور یہ حسین اس وقت تک قربان نہیں ہوگا جب تک علی اصغر کا لاشا بھی نہ اٹھا لے. سارے درد اپنے سینے پر پہلے اٹھائیں گے، پھر اس کے بعد اپنی قربانی پیش کریں گے. میں تمہیں پہلے اس لیے قربان ہونے کہہ رہا ہوں کہ میں تو کچھ نہیں لایا ہوں، کم سے کم دوست کا درد تو سینے پہ پہلے اٹھا لوں. اللہ اکبر. یہ جذبات کم سے کم بریر حمدانی کا واقعہ ہے. یہ بریر حمدانی ہے، یہ اپنے دوست سے کہا ہے کہ پہلے تم شہید ہو جانا تاکہ میں پہلے اپنے دوست کا درد سینے پر اٹھا لوں. حسین کا درد کہاں، کون سمجھ سکتا ہے حسین کا درد؟ حسین کے درد کا کوئی موازنہ ہے؟ حسین عباس کا درد پہلے اٹھائے گا، اپنی جان بعد میں قربان کرے گا. علی اکبر کا درد پہلے اٹھائے گا، اپنی جان بعد میں قربان کرے گا. اور محمد کا درد پہلے اٹھائے گا، اپنی جان بعد میں قربان کرے گا. اللہ اکبر. آخری وقت ہے، اپنی بہن سے رخصت ہونے کے لیے آئے ہیں. کوئی نہیں بچا، سب کا درد حسین نے اٹھا لیا ہے، سب کا درد اٹھا لیا ہے. بہن سے رخصت ہونے کے لیے آئے ہیں. کس کلیجے کے ساتھ زینب کبریٰ نے، کس کلیجے کے ساتھ رخصت کیا ہوگا. میں شہادت پڑھتا نہیں ہوں لیکن کچھ منظر ضرور یاد دلانا چاہتا ہوں. ایک خاتون کی مجلس ہے نا، ایک خاتون کا کردار دیکھیں. جس وقت مدینے میں امام حسین تھے اور ولید نے امام کو دربار میں طلب کیا تھا، تو مسجد النبی سے آ کر سب سے پہلے امام حسین نے جناب زینب سے کہا تھا کہ میں دربار جا رہا ہوں. سب سے پہلے. دل کے کتنے قریب ہیں جناب زینب. تو فوراً جناب زینب نے کہا بھیا ایسے نہیں جانے دوں گی دربار میں. عباس کو بلایا، علی اکبر کو بلایا. تاریخ بتاتی ہے کہ 30 نوجوانوں کا حلقہ بنایا جناب زینب نے، اور اس حلقے میں امام حسین کو رکھا اور عباس کا ہاتھ پکڑ کے کہا کہ عباس بھائی کو تیرے حوالے کر رہی ہوں، تجھ سے ہی واپس لوں گی. تیرے حوالے کیا ہے، تجھ سے ہی واپس لوں گی. عباس کو سردار لشکر بنا کر بھیجا ہے. اس شان کے ساتھ جناب زینب نے دربار میں رخصت کیا تھا. دربار میں ایک اشارہ کرتا چلوں کہ یہاں سے تو زینب نے رخصت کر دیا، لیکن جب دربار پہنچے نا تو جناب امام حسین نے روک دیا باہر کا. نہیں، اندر نہیں آنا. ہاں اگر میری آواز بلند ہو جائے تو آ جانا، میری آواز بلند ہو جائے تو آنے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں. تاریخ بتاتی ہے کہ جس وقت مروان نے جسارت کی ہے، اس وقت امام حسین نے ذرا بلند آواز میں کہا یبن الزرقاء اتحدثنی بالقتل، تو مجھے قتل کرے گا یا یہ تو مجھے قتل سے ڈراتا ہے. بس اتنی سی آواز بلند ہونی تھی نا.
کہ جیسے ہی عباس کے کانوں میں یہ آواز گئی کہ حسین کسی کو کہہ رہے ہیں کہ اے زن نیلگوں چشم کے بیٹے، تو تاریخ بتاتی ہے کہ دارالعمارہ کا دروازہ ٹوٹ گیا تھا اور عباس داخل ہو گئے تھے کہ آقا کس نے جسارت کی ہے؟ تو امام حسین نے روک کر باہر بلا لیا۔ اب جب آئے ہیں نا امام حسین واپس، تو ظاہر سی بات ہے دربار سے آئے ہیں، ناگفتہ حالات ہو گئے ہیں، چہرے پر کچھ پریشانیوں کے آثار ہیں، تو جناب زینب دیکھ کر پریشان ہو گئیں، کہتی ہیں بھیا خیر تو ہے؟ حسین نے روتے ہوئے کہا کہ بہن مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، شان کے ساتھ یہاں سے بھائی کو رخصت کیا تھا اور اسی شان و شوکت کے ساتھ مدینے سے رخصت ہوئی ہیں، لیکن اب حسین تنہائی کے عالم میں زینب سے رخصت ہونے آیا، غربت کے عالم میں رخصت ہونے آیا ہے۔ رخصت ہونے سے پہلے حسین اپنی بہن سے کہتے ہیں وہ بوسیدہ لباس لا کر دے دو جو ہم مدینے سے لے کر آئے ہیں۔ بھیا بوسیدہ لباس کیوں؟ کہا اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ظالم لباس تک لوٹ لیں تو جو جسم پر بوسیدہ لباس رہے گا وہ باقی رہ جائے، یہ ظالم لباس لوٹ لیں گے۔ رخصت ہوئے ہیں، چونکہ ایک خاتون کی مجلس ہے لہٰذا میں ذکر تھوڑا سا زیادہ کرنا چاہ رہا ہوں خاتون کے حوالے سے، نہ صرف یہ کہ جناب زینب کا کردار، چھوٹی سی بچی کا کردار، رخصت ہونا چاہ رہی ہے، رخصت ہونا چاہ رہے ہیں، گھوڑے کے قدموں سے لپٹ گئی ہے، حسین گھوڑے سے کہہ رہے ہیں اب آخری زحمت ہے، اس کے بعد کوئی نہیں جائے گا، بس مجھے پہنچا دے، واپس بھی نہیں آنا ہے۔ گھوڑا زمین کی طرف دکھاتا ہے۔ اب امام حسین اترتے ہیں، بیٹا آپ نے تو رخصت کر دیا تھا، آپ نے تو مجھے رخصت کر دیا تھا، لیکن عجیب و غریب ہے خدا کسی کو ایسی یتیمی نہ دکھائے جیسی یتیمی حسین کی بیٹی کو دکھائی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جس وقت امام حسین گھوڑے سے زمین پر آئے ہیں، حسین کی اس 4 سالہ بیٹی نے کیا سفارش کی ہے؟ کہا بابا جا رہے ہیں چلے جائیے لیکن میری ایک خواہش پوری کر دیجئے۔ کہا بیٹا کیسی خواہش ہے؟ کہا ایک تو اپنے سینے پر سلا لیجئے گا۔ امام نے کہا سلا لوں گا۔ کہا ایک خواہش اور ہے، میرے سر پہ ایسے ہاتھ رکھیے جیسے یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھا جاتا، جیسے یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھا جاتا ہے۔ حسین کہتے ہیں بیٹا تو اتنی غریب ہو گئی، ابھی میں زندہ ہوں اور میری زندگی میں تجھے احساس یتیمی ستا رہا ہے، میں زندہ ہوں، میری زندگی میں احساس یتیمی تجھے ستانے لگا ہے۔ الغرض حسین رخصت ہو گئے، لیکن اس رخصتی سے قبل کا ایک منظر ہے، بس وہ منظر سن لیجئے اور مجلس کو تمام کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں۔ جس وقت امام حسین زینب سے آخری بار رخصت ہوئے ہیں تو جناب زینب نے کہا کہ بھیا آپ کا بیٹا اتنا بیمار ہے، اتنا بیمار ہے کہ وہ آپ کو رخصت کرنے نہیں آ سکتا، بخار کے عالم میں ہے، تب کے عالم میں ہے، اس کے خیمے میں چل کر اس سے بھی رخصت ہو لیجئے، بس آخری منظر ہے سن لیجئے۔ جناب زینب لے کر آتی ہیں، سید سجاد کے سرہانے بیٹھ جاتی ہیں۔ تاریخ کہتی ہے کہ بخار اتنا تیز تھا، سید سجاد ایسی غشی کے عالم میں تھے کہ جناب زینب سرہانے بیٹھ کر بار بار آواز دیتی ہیں بیٹا علی دیکھو کون آیا ہے، اے بیٹا علی اٹھو دیکھو کون رخصت کے لیے آیا ہے۔ بار بار جناب زینب کی آواز جب کان میں جا رہی تھی تو آواز کی وجہ سے جناب زینب کو تو پہچان گئے، لیکن غشی ایسی تھی کہ غشی کے عالم میں جناب زینب کی طرف دیکھا اور دیکھ کے کہتے پھوپھی اماں یہ پہلو میں کون بیٹھا ہوا؟ پھوپھی اماں یہ پہلو میں کون بیٹھا ہوا؟ جناب زینب نے کہا ہے بیٹا تو اتنا غریب ہو گیا اپنے بابا کو نہیں پہچانتا۔ جناب سید سجاد نے کہا بابا کبھی اکیلے تو نہیں آتے، چچا عباس کہاں ہے، بھیا علی اکبر کہاں ہے؟ ارے ایک ایک کا نام لے کر جناب سید سجاد پوچھتے ہیں بھیا قاسم کہاں ہے؟ ارے حسین نے کہا اے بیٹا سید سجاد اب اس خیمے میں مردوں میں ہمارے اور تمہارے سوا کوئی نہیں رہا، انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.